آؤ بات کرتے ہیں کہ اگلی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آرٹ ایجوکیشنسٹ ہیں، مالاکنڈ سے ان کا تعلق ہے، نام ہے ان کا فضل ستار درانی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ سر ایسوسیٹ پروفیسر ہیں عبدالولی خان یونیورسٹی میں، اور ان کی جو میجر تھا کوالیفیکیشن گرافک ڈیزائن میں تھی، اور ابھی آرٹ ایڈمنسٹریشن میں ان کی ماسٹرز اور فردر اسٹڈیز ہیں جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں۔ باقی ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا، ابھی کیا چل رہا ہے، ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ سر خوش آمدید۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ کہاں سے شروع ہوا سفر؟ ہاں، انٹرسٹنگ کویسچن، اور پہلے کسی نے یہ کویسچن نہیں کیا۔ آؤ بات کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور دل کرتا ہے کہ سب کچھ بولا جائے اور کس طرح اس جگہ تک پہنچیں۔ بیسیکلی میرے والد صاحب جو ہیں ملاکنڈ سے، میں ہوں، تانا گاؤں ہے میرا، اور میرے والد صاحب ویٹرنری ڈاکٹر تھے، تو ہمیشہ ان کی جو ہے نا گاؤں سے باہر، تانا سے باہر جو ہے نا ان کی پوسٹنگ رہی، تو اس لحاظ سے میری ایجوکیشن جو ہے ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ سوات میں جو ہے تندو ڈاک سے سٹارٹ ہوئی، اور پھر جو ہے دیر، اور پھر دوبارہ سوات، تو میٹرک تک میں سوات کے مختلف علاقوں سے جو ہے نا پڑھتا رہا جہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی۔ پھر گورنمنٹ ڈگری کالج تانا سے ایف ایس سی کیا۔ ایف ایس سی کے بعد جو ہے پھر میں، چونکہ نمبر تھوڑے سے کم آئے تھے، تو میں پولیٹیکنک میں چلا گیا۔ نوشہرہ پولیٹیکنک سے میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں جو ہے ایسوسیٹ انجینئر کی ڈگری لی، اینڈ دیٹ واز 1989 جب میں نے یہ سارا کمپلیٹ کیا۔ تو اس دوران میں بی اے بھی کر چکا تھا، اور میرا پلان یہ تھا کہ میں ہسٹری میں جو ہے ایم اے کروں گا۔ تو شومی قسمت ایسا ہوا کہ 1988 کے جو لوگ پاس آؤٹ تھے پشاور یونیورسٹی کے، ان کے ایڈمیشنز نہیں ہوئے، ایڈمیشن اناؤنس نہیں ہوئے۔ تو جب 1989 کے لوگ پاس ہو گئے تو پھر ایڈمیشن اناؤنس ہو گئے، اس کے ساتھ میرٹ بہت ہائی چلا گیا، اور اس زمانے میں پشاور یونیورسٹی کی 25 اور 30 سیٹیں ہوتی تھیں، تو میں میرٹ میں نہیں آیا۔ تو چونکہ مجھے ٹیکنیکل ڈرائنگ آتی تھی تو میں چلا گیا فائن آرٹس میں، اور وہاں پہ میں نے ڈرائنگ کا ٹیسٹ دے دیا، اور شروع ہو گئی کہانی۔ اور چونکہ میرا آلریڈی جو ہے، چونکہ میں پلان کر رہا تھا ارلی ڈیز سے، کالج کے دور سے، کہ میں سی ایس ایس وغیرہ کی تیاری کروں گا، تو میرا ہسٹری کا بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ تھا، ہسٹری کا، اور والد صاحب کی وجہ سے کلچر کا بیک گراؤنڈ، کیونکہ مختلف بنیر، سوات، دیر، یہ ایسے علاقے ہیں کہ یہ کلچرلی بڑے ریچ ہیں، تو وہ کلچرل آبزرویشن بھی بڑی اسٹرانگ تھی، تو مجھے فائن آرٹس میں مزہ آنا شروع ہو گیا۔ فاؤنڈیشن ایئر کر لیا ہم نے، اور ٹیچرز، چونکہ میں بی اے کر کے آیا تھا وہاں پہ، تو تھوڑا سا جو ہے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے تعلق اچھا رہتا تھا، ڈسکشن رہتی تھی، یہ ہوتا تھا۔ تو میں جب بھی جاتا تھا، اس زمانے میں جی ٹی ایس ہوتے تھے، تو ملاکنڈ کی پہاڑی سے جب بھی گزرتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ یہ پتھر، یہ راکس، یہ کیسے بنیں گے۔ تو فاؤنڈیشن ایئر کا رزلٹ آیا، انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اپنے اپنے چوائس کے سبجیکٹس میں بیٹھ جائیں اور کریں۔ میں جا کے پینٹنگ کی کلاس میں بیٹھ گیا کہ میں نے پینٹنگ کرنی ہے۔ تو میری چیئر پرسن، اللہ اس کو لمبی عمر دے، پروفیسر طیب عزیز، تو جو ہی وہ کلاس میں آئی تو اس نے مجھے کہا ستار اٹھو یہاں سے اور جاؤ گرافک ڈیزائن کی کلاس میں بیٹھو، اور ان کی ورڈنگ یہ تھی کہ تم نے گرافک ڈیزائن کرنی ہے، تو بینگ یہ ہے۔ آج کل جب ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہوں آج کے اسٹوڈنٹس کو کرتا ہوں، تو وہ ہمارے ساتھ ریزننگ شروع کرتے ہیں۔ میں نے بس ڈرائنگ بورڈ اٹھائی اور جا کے سید اللہ صاحب کے ساتھ کلاس میں بیٹھ گیا۔ سید اللہ بابر ہمارے ٹیچر تھے۔ وہی ڈیسیجن میرے لائف میں جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ چھوٹی سی بات ٹیچر کی کہ یہاں اس کلاس سے اٹھو اور کمیونیکیشن ڈیزائن کے کلاس میں بیٹھو۔ ڈگری کی ہم نے، اس زمانے میں آرٹ اینڈ ڈیزائن میں 35 لوگ ایڈمٹ ہوتے تھے پشاور یونیورسٹی میں، اور اس میں سے 5 لوگوں نے کوالیفائی کیا۔ 2 ہم پاکستان میں رہ گئے، 3 جو لڑکیاں تھیں وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی کہاں پہ۔ تو جاب شروع کی، میں اسلام آباد ماڈل کالجز میں نے جوائن کیے۔ اسلام آباد ماڈل کالجز کے ساتھ جو ہے کنٹریکٹ پہ اور ڈیلی ویجز پہ، مثلاً فائن آرٹس کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے ضرورت تھی، ٹیچرز چاہیے تھے، لیکن پیسے کوئی نہیں دیتا تھا ٹیچنگ کے لیے، اور چونکہ مجھے شوق تھا ٹیچنگ کا، تو 2005 تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2005 میں NCA آ گیا، تو NCA کو جوائن کیا ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ، اور پنڈی پروجیکٹ پہ کام کیا، اور وہیں سے پھر جو ہے پروموشن کے اور یہ سارے راستے کھل گئے۔
اسی دوران مجھے جو ہے ایراسمس منڈل اسکالرشپ ملا اٹلی سے. پشاور یونیورسٹی سے میں نے بیچلر آف فائن آرٹس اینڈ کمیونیکیشن ڈیزائن اور ماسٹر آف فائن آرٹس اینڈ کمیونیکیشن ڈیزائن کیا تھا. جو پرانا سسٹم تھا 3 سال کا بیچلرس اور 1 سال کا ماسٹرز ہوتا تھا, جو پرانا سسٹم ہوتا تھا. تو یہاں سے میں پھر چلا گیا اٹلی, اور اٹلی سے میں نے آرٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ کلچر ہیریٹیج اکنامکس میں جو ہے وہاں سے ماسٹرز کیا, فارن ماسٹرز. اس کے بیس پہ میں نے جوائن کیا, کیونکہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کا کرائیٹیریا جو ہے وہ چینج ہے. اس میں جو ہے آگے اس اسسٹنٹ پروفیسر بننے کے لیے جو ہے نا پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو میں نے ہزارہ یونیورسٹی کو جوائن کیا, اینڈ دیٹ از آلسو این انٹرسٹنگ اسٹوری. وہ خود بذات خود ایک انٹرسٹنگ, آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ 1 سال پہلے اسٹارٹ ہو چکا تھا, اور یہی میری ٹیچر میڈم طیبہ جو ہے یہ 1 سال کی ڈپوٹیشن پہ آئی تھی. تو ڈگری کمپلیٹ کر کے سیدھا جو ہے درمیان میں کچھ ہیپننگز ہو گئی, کوئی ایک چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا. تو چھوٹا تو نہیں تھا کیونکہ میں بے ہوش تھا اس میں, لیکن چھوٹا نہ ہوا. سو ڈاکٹر احسان تھے وہاں پہ اور میڈم طیبہ کی گائیڈنس تھی, اور تو ہزارہ یونیورسٹی چلا گیا. ڈپارٹمنٹ دیکھا, ڈپارٹمنٹ کی جگہ نہیں تھی. آپ کے اسکلپٹر زاہد الحق صاحب جو کہ این سی اے میں میرے کولیگ تھے, تو ان سے بات کی کہ یار چیز انٹروڈیوس بھی کرانی ہے, چلانی بھی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اس نے تہران یونیورسٹی کے کچھ 1-2 آرٹسٹوں کو ساتھ ملایا, زاہد الحق خود ہوا. تو ہم نے ہزارہ یونیورسٹی میں ایگزیبیشن سے سٹارٹ لیا, اور وہاں سے جو ہے پھر فرنیچر بھی بنا, اور پھر یہ سارا جو ہے سسٹم چلا. پھر یہ ہوا کہ تقریباً ناردرن پاکستان کے تمام انسٹیٹیوٹس میں جو ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن کا جو سلیبس تھا, جو کہ ہزارہ یونیورسٹی میں بنا تھا, وہ سب کا جو ہے حصہ بن گیا. مجھے موقع مل گیا, ایکسپیرینس تھوڑا سا ہو گیا تھا. تو وہی ڈاکٹر احسان جو تھے وہ عبدالولی خان یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, اور پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ریزرو سیٹس ہیں کے پی کے اسٹوڈنٹس کے ہیں اور یہ سارے, تو یہ دل خوش نہیں ہو رہا کہ کیونکہ ایک جو ہے نا یہ زمانہ وہ تھا, یہ 2009, 10, 11, 12 طالبان کا زمانہ تھا, اور بے روزگاری تھی, اور یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں میں انوالو ہو رہی تھی. تو ایجوکیشنل پالیسی میکرز جو تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کیسا ایسا کام کیا جائے کہ جو اسکل بیسڈ ہو, کہ ینگ لوگوں کو جو ہے نا اسکلز ملیں اور یہ ساری چیزیں ملیں. تو اس کو بیس بنا کے جو ہے عبدالولی خان یونیورسٹی نے باقی یونیورسٹیوں کی طرح, پاکستان کی طرح, جس طرح سب لوگ اسکلز میں جو ہے یوتھ کو انوالو کر رہے تھے, تو انہوں نے آرٹ اینڈ ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا, بلکہ کالج شروع کیا. دیٹ واز دا فرسٹ کالج آف کے پی, خیبر پختونخوا کا واحد کالج ہے. پیٹرن ہم نے وہی اس کا جو ہے نا اسٹرکچر این سی اے کے بیس پہ رکھا ہے. 4 ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ کالج بنا ہے 2014 میں. ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس, ڈپارٹمنٹ آف ڈیزائن, ڈپارٹمنٹ آف آرٹ تھیریز اینڈ ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر. تو یہ باقی 3 ڈپارٹمنٹ جن میں کونسل کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں وہ سٹارٹ ہے. آرکیٹیکچر کے لیے ابھی بلڈنگ جو ہے نا تیار ہو رہی ہے, سو وی آر ڈوئنگ دیٹ. اس پہ جو ہے, اور وہاں پہ میں نے ایز ایسوسیٹ پروفیسر جوائن کیا. پھر میں وہاں پہ فاؤنڈنگ پرنسپل بھی ہوں اس کا. پھر اس کو جو ہے نا پشتو, جب دوسرا وائس چانسلر آیا تو پشتو ڈپارٹمنٹ جو ریجنل چیزیں ہیں اور میوزیم اور آرکیالوجی اور آرٹ اینڈ ڈیزائن ان کو ملا کے انسٹیٹیوٹ بنایا گیا, اس کا میں فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وہ سفر ہے کہ جس کے ساتھ میں یہاں تک آج اس پوزیشن تک پہنچا ہوں. اور ابھی آپ لوگوں کی دعا ہے, دعا کیا کریں میرے لیے کہ میں پروفیسر بھی بن جاؤں. تو میں شاید کے پی کا پہلا پروفیسر ہوں گا آرٹ اینڈ ڈیزائن کا, اور پہلا ایسوسیٹ پروفیسر بھی تھا کے پی کا, کیونکہ میڈم طیبہ تھی اور اس کے بعد پھر میں بنا. تو یہ گیپ بہت ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹس ہیں نہیں کوئی. ٹوٹل جو ہے ایک کالج ہے پشاور یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ ہے, 2-3 پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہیں, اور پھر جو ہے ثوابی وومن میں ہے, ہزارہ میں ہے, ابھی ریسنٹلی جو ہے نا پاک آسٹریا میں کھلا ہے. تو آرٹ ایجوکیشن جس طرح جتنا ہم پڑھتے ہیں اور جتنا باقی پاکستان اور دنیا جو ہے کے پی اور پاکستان کو جانتی ہے, تو وہ گندھارا کے حوالے سے جانتی ہے. تو گندھارا کی ریجن میں جو ہے اسکل بہت ہے, پوٹینشیل بہت ہے, تو اسی کو بیس بنا کے یہ کالج بن گیا. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے میں ایز اے کنسلٹنٹ بھی فری کنسلٹنسی بھی کرتا ہوں ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے. اور اس میں جو ہے لکی مروت یونیورسٹی میں ریسنٹلی جو ہے نا کالج اناؤنس ہو گیا ہے, یونیورسٹی کالج آف آرٹس, تو وہ بھی کام شروع کر دے گا. تو یہی ایک سفر رہتی ہے کہ جس میں مثلا میری پچھلے 22 سال کی زندگی جو ہے پروفیشنل لائف, وہ تقریباً اسی میں ہے کہ رہتا میں اسلام آباد ہوں, فیملی اسلام آباد ہے, بچے بھی ادھر ہیں, لیکن تھوڑا سا میں کے پی کی طرف چلا گیا ہوں.
اینڈ جسٹ فار دا سول پرپز کہ کچھ جو ہے یہ جو زمانہ تھا ہمارا 90s کا، ارلی 90s کا، جو اب ہم یونیورسٹی میں تھے، تو ان میں سے میجارٹی لوگ اب کے پی میں وائس چانسلرز ہیں، تو سارے یار دوست ہیں، جاننے والے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے تعلق ہے، تو وہ بات سنتے ہیں، اور ہم اسی بات پہ جو ہے اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن سوسائٹی میں آ جائیں، لوگوں کے پاس اسکلز آ جائیں، اور پھر بہت زیادہ اوپن ہو گیا آرٹ اینڈ ڈیزائن جو ہے، کسی بھی اسپیشلائزیشن میں آپ چلے جائیں تو اس میں بذات خود ہر ایک میں 3 4 5 بلکہ ایون 10 تک، اگر آپ کمیونیکیشن ڈیزائن میں چلے جائیں 10 سے بھی زیادہ ہے، ویڈیوگرافی ہے، کمیونیکیشن ڈیزائن ہے، ویب پیج ڈیزائننگ ہے، لاٹ آف تھنگس. سو اسکلز ہیں بہت زیادہ، اور ہماری شاید سوسائٹی کی ضرورت بھی ہے، غربت ہے کہ لوگ اسکلڈ ہو، سیلف امپلائمنٹ ہو. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے یونیورسٹی میں A گریڈ میں ڈگری لے لیتا ہے کسی ایسے سبجیکٹ میں جو کہ اسکل بیس نہ ہو، اور پھر لوگوں کی منتیں کرتا ہے کہ مجھے نوکری دے دو. سو آئی پریفر کہ وہ جو ہے اسکل بیس ایجوکیشن ہو، چاہے آرٹ اینڈ ڈیزائن کی ہو، چاہے میڈیکل کی ہو، چاہے انجینئرنگ کی ہو، تاکہ اس کو کسی کو کہنا نہ پڑے کہ مجھے نوکری دے. اور یہی ہماری یوتھ کی کامیابی ہوگی، یہی ہماری ملک کے لیے ضرورت بھی ہے. سو دس از اے بریف انٹروڈکشن. نہیں، ماشاء اللہ سر، آپ کا جو پورا سفر ہے ایک آرٹ سے شروع ہوا اور آرٹ ایڈمنسٹریشن تک آیا، اور آپ کی جو خدمات ہے کہ کیمپسز بنائے، ڈپارٹمنٹس بنائے، اور کے پی کے میں جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی جیسے یونیورسٹیز کا ہو رہا ہے، تو آرٹ پہلے ایک شخصیت سے شروع ہوتا ہے. تو وہ شخصیت آپ نے جیسے بتایا کہ پینٹنگ کا شوق تھا، گرافکس میں آپ آئے، اور کمیونیکیشن آگے فیلڈ ہوتے ہوتے، اور ہسٹری کا بھی آپ کا شعبہ رہا، اور اس میں بھی آپ کی بہت مہارت ہے. کیونکہ میرا جو آپ کا تعلق ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہنر کدہ سے ہے، جہاں پہ میں نے پڑھا، اور وہیں پہ آپ آرٹ ہسٹری بھی ہمیں پڑھاتے تھے. بالکل. تو یہ والا سفر ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ذات ایک فنکار کی حیثیت سے، ایک مصور کی حیثیت سے، آپ کی اپنی پریکٹس کہاں رہ گئی؟ ہاں، بڑی انٹرسٹنگ کویسچن ہے. اور ٹوٹل جو ہے 22 سال میں میرے راؤنڈ اباؤٹ 19 کے قریب جو ہے کنٹریبیوشنز ہیں ایگزیبیشنز میں. لیکن میں خوش ہوں اس پہ. میں نے نقطہ میں آپ کے ساتھ کام کیا ہے. ہنر کدہ میں جو ہے آپ کا جو بڑا پروجیکٹ تھا ہنر کدہ، میں بھول گیا کہ ہنر کدہ میں ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا، اور جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہمیں ملا وہ ہنر کدہ ہی سے ملا. تو اسٹوڈنٹس اچھے ملے، اور وہ جو ایٹماسفیئر تھا ایک آرٹسٹک قسم کا ایٹماسفیئر، جس میں جو ہے آپ کو کریٹیویٹی کی آزادی تھی، وہ بڑا زبردست ہمارا رہا. بڑا کنٹریبیوٹ کیا، اور ہسٹری کا مزہ آنا شروع ہو گیا، کیونکہ میں نے بتایا کہ میں تھوڑا سا کلچرلی سینسٹیو تھا اپنے مختلف جگہوں پہ رہنے کی وجہ سے. تو جب میں نے آرٹ ہسٹری پڑھی، جرنل ہسٹری نہیں، جب آرٹ ہسٹری پڑھی تو آرٹ ہسٹری وہی باتیں تھیں جو کہ بڑے خوبصورت پیرائے میں تھی. مثلا یہ جو مانومنٹس ہیں یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، سب کچھ دیکھ چکا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہے. تو آرٹ ہسٹری نے مجھے یہ بتائی. اور پھر دوسری جو ہے، میں پشتو سپیکنگ ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ذرا افسری کا شوق ہوتا ہے، اور ہم کرتے رہتے ہیں افسری. تو یہ جب ایڈمنسٹریشن کا موقع ملا تو اس میں پھر تھوڑا سا جو ہے نا یہ اسلام آباد کی ٹریننگ اور باہر کی ٹریننگ، NCA کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر یہ ہوا کہ کیوں نہ یہ چیز جو ہے KP میں بھی پلا دی جائے اور اس میں بھی کر دی جائے. اسی سلسلے میں نے ایک پروجیکٹ کیا، اس میں میری کتاب آ گئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، انالیسز آف دی سرفیس ڈیکوریشن آف مسجد دلاور علی خان گورگٹری اینڈ سٹی ہاؤس پشاور. 2010 میں نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا، اور وہ بیسیکلی جو ہے نا پشاور کی آرٹ ہسٹری پہ ہے. تو یہ رہا. پھر میری اسٹوڈنٹ ہے ایک، جو کہ جس طرح پتہ نہیں وہ میری اسٹوڈنٹ مجھ پہ پراؤڈ ہے یا نہیں، لیکن میں اس پہ پراؤڈ ہوں، جس طرح میں اپنی ٹیچر پہ ہوں، طیبہ پہ. عفت احمد جو میری اسٹوڈنٹ ہے، اس نے میرے ساتھ MPhil کیا میری سپرویژن میں، اور وہ غنی خان پہ ہے. سو دیٹ از، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی آرٹ ہسٹورک کنٹریبیوشن ہے. غنی خان امپریشنسٹک ایرا کا ہے، اور ارلی پاکستان کے دنوں کا شاکر علی لوگوں کے گروپ کا بندہ ہے، امپریشنسٹک پینٹر ہے. تو اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے ہم نے، اور پاسبلی جو ہے بہت جلد وہ جو تھیسز ہے MPhil کا وہ کتاب کی شکل میں بھی آ رہا ہے. تو یہ کنٹریبیوشن جو ہے آرٹ تھیوری کی وجہ سے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے جو پوٹینشل لوگ ہیں، جو کہ پنجاب میں بھی ہے، پورے پاکستان میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، تھوڑے سے جو ہے نا ہم
ہسٹری پہ اور آرٹ اپریسیشن پہ اور آرٹ تھیوریز پہ ہم اسکل پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں جب آتے ہیں. پہلے تو آتے نہیں ہیں لیکن جب آتے ہیں تو ہم اپنا اسکل ایکسل کرتے ہیں اور وہ اچھی بات ہے, ہم ایکسل کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور ان چیزوں کو تھوڑا سا رہ جاتے ہیں کیونکہ کام ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے. 6 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اور پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کمرشل کام اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو تیری پڑھنے کی وہ نہیں ہوتی. تو بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرف آ جاتے ہیں اور جو کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو اور اس میں مجھے تو یہ فائدہ ہوا کہ آرٹ ہسٹری اور آرٹ تھیریز, آرٹ اپریسیشن, میوزک اور فلمیں دیکھنا اور اس کے میری اپنی نالج جو کہ فائن آرٹس کی ریکوائرمنٹ تھی, اس لحاظ سے میری اپنی نالج بہت زیادہ ہو گئی. اور میں کلاس کے لیے میرے پاس تیاری مٹیریل اور کلاس کے لیے چیزیں میرے پاس بہت آ گئی کہ میں کلاس میں اچھی طریقے سے ڈیلیور کر سکوں اور اسٹوڈنٹ کو ٹرین کر سکوں. اسی کے بیس پہ جو ہے ہم نے ہزارہ یونیورسٹی میں, ثوابی وومن یونیورسٹی میں, عبدالولی خان یونیورسٹی میں, اس میں تھیسس جو ہے ہم نے 2 رکھے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تھیسس ہوتا تھا, اسے 30 پہ رپورٹ ہوتی تھی. ہم نے اس کو 400 مارکس دے دیے یونیورسٹی سسٹم میں. صحیح. اور 200 مارکس آپ کے پریکٹیکل ورک کے ہیں, اس کے ساتھ آپ رپورٹ بناتے ہیں یا نہیں بناتے, لیکن 200 مارکس آپ کے تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کے ہیں. صحیح. اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے کام کو ہسٹوریکلی کنیکٹ کرتا ہے. اور یہ ایک بڑی چیز ہے کہ جس میں ہم وہ خواب اپنا پورا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ جائے تو اس کے پاس جو ہے نا ساؤنڈ نالج ہو اور وہ ڈسکس بھی کر سکے. وہ صرف پریکٹیکلی انوالو نہ ہو لیکن وہ ڈسکس کر سکے اور اس کے پاس نالج بیک گراؤنڈ ہو. مثلا اگر اس نے, لازمی بات ہے آج کے دور میں جو ہے موبو جرنلزم کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, سب کچھ آپ کے جیب میں یا ہاتھ میں ہے. لیکن جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور پوٹینشلی اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہو کہ آپ نے یہ پرپل کلر کیوں استعمال کیا ہے, آپ نے جو ہے آپ کا اسکلپچر کا سٹائل کیوں ایسا ہے, آپ کا جو ہے پینٹنگ میں یہ کلرز کیوں ہیں یا یہ سبجیکٹ میٹر کیوں ہیں. جنرلی میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو اس میں جب آپ تھیسس کا اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں تو 15 جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں وہ تخبئی پہ کر لوں, میں جو ہے ہری پور پہ کر لوں. وہ ہسٹوریکلی اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو جو ہے تھوڑا سا گراؤنڈ دے دیتی ہے اور اس سے جو ہے مثلا آج جو ہے یہ آؤ بات کریں, اس بات کے لیے آرٹسٹ کو تیار کر لیتے ہیں کیونکہ آرٹسٹ مثلا میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ آرٹ شوڈ اسپیک فار اٹ سیلف. لیکن ایسے فورم پہ جس پہ ہم آج بیٹھے ہوئے کہ میری خواہش ہوگی کہ کل ہماری جونیئرز جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے اور وہ اس بات پہ بات کرے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کو اون کریں اور اس پہ ان کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ آئے اور ان کی کلیئرٹی آئے. اور اس میں دوسری بڑی بات یہ تھی کہ پھر جب میں اٹلی گیا تو مجھے جو کلچر اور یہ چیزیں تھیں وہاں پہ, اٹلی تو بس وہ ایک کھلا میوزیم ہے, پورا ملک ایک میوزیم ہے, ایک آرٹ گیلری ہے اور اس میں جدھر بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی جو ہے نا 500 سال پرانا ہوتا ہے. اور اس میں جو پینٹنگز لگی ہوتی ہے اس زمانے کی لگی ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح جو ہے ان چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں اور ایکسپوجر ان کا ہوتا ہے. اور پھر جو وزٹرز آتے ہیں, ہمارے پاس اب بھی جو ہے گیلریز کی کمی ہے, آرٹ ورک شاپس کی کمی ہے. آرٹ ورک شاپس تو جرنل ہیں نہیں جہاں پہ ماس پروڈکشن ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کے پی میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, کالج بھی بن گیا, ڈپارٹمنٹ بھی بن گئے, لیکن اس وقت بھی اس وقت تک کے پی میں آرٹ گیلری نہیں ہے سوائے یہ یونیورسٹی کے آرٹ گیلریز کے, لیکن پبلک کے لیے کوئی آرٹ گیلری نہیں ہے. تو مثلا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے جو ہے نا گندھارا آرٹ نکلا ہے. بالکل. ہاں سر آپ نے بات کی ہسٹری کی گندھارا سے, جو کہ ہماری سویلائزیشن میں موجود ہے, ہم اسی کا پڑھاتے بھی ہیں اپنے کریکولم میں. تو جو آپ کے ٹائم کا ایکسپوجر تھا, جو اسٹوڈنٹس لے کے چلتے تھے, اور جو آج کا بچہ ہے جو ماڈرن دور میں جی رہا ہے, گیجٹس کے ساتھ جی رہا ہے, اس کے ایکسپوجر میں اور آپ لوگوں کے ٹائم میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں, اور اس کو کیسے کور کیا جائے؟ اور آج کل کے دور کے حساب سے ہم ہسٹری تو پڑھا رہے ہیں اور ہم ٹیکنیکل اسٹڈیز تو دے رہے ہیں, آرٹ کی بھی اور دوسری فیلڈس کی بھی, تو یہ کیسے کور اپ کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا نہیں, بہت بڑا چینج ہے. اور میں خود مجھے تو جب تک میرے ہاتھ میں کتاب نہ ہو اور میرے سامنے جو ہے وہ اس کا وزن, اس کا لک اور وہ چیزیں جب میرے سامنے نہ ہو تو مجھے مزہ نہیں آتا. بے شک میں دا وے آف سینگ جو ہے وہ میں یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھوں, بہت اچھی بات ہے, لیکن میں
اتوار کے روز جو ہے نا صدر میں گھومتا رہتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا جان برجر کی ویب سین کہیں سے مل جائے اور میں اس کو خرید کے اپنے پاس رکھ لوں. میں نے تو کافی چینجز کیے ہیں اس حوالے سے, بینگ این آرٹ ایجوکیٹر اینڈ بینگ این آرٹ ایڈمنسٹریٹر, کہ میں بذات خود جو ہے ورلڈ لائبریریز جو ہے, جو ڈیجیٹل لائبریریز ہیں, اس کو میں خود ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایز اے آرٹ مٹیریل. کیونکہ آج کا آپ کی بات صحیح ہے کہ آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ اور اس میں آئی پیڈ پہ اور اپنے موبائل میں جو ہے نا وہ چیزوں کو پڑھ سکتا ہے. ہم لوگ تھوڑے سے پرون نہیں, ہم لوگ نہیں, تو ہمیں مزہ نہیں آتا. کچھ لوگ ہم میں سے ڈیولپ ہو گئے ہیں, لیکن لوگ پڑھتے ہیں, تو بک کا شوق تو ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس شوق کو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جو ہم کلاس اسائنمنٹس دے رہے ہیں, تو کلاس اسائنمنٹس جو ہے نا اگر وہ ریسرچ بیس, اگر آپ کو یاد ہو ہنر قدہ میں یا پھر جو ہمارے انسٹیٹیوٹس تھے, ہم جب کوئی کام کرتے تھے, کوئی پینٹنگ بناتے تھے یا کوئی ڈیزائن بناتے تھے, تو اسکیچ بک پہ اس کے لیے جو ہے نا ورک ہوتا تھا, اور وہ کام کمپلیٹ ہوتا تھا. پھر جو ہے نا ٹیچر کے پاس آتا تھا, ٹیچر اس میں سے 3 پسند کرتا تھا, 3 میں سے پھر آپ نے 3 پہ کام کرنا تھا, اس میں ایک تو وہ پروسیس ہوتا تھا. اور ایک چیز اس میں تھی کہ ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے تھے کہ بھئی بتاؤ کیوں یہ ڈیزائن آپ نے کیا ہے, کیوں یہ پینٹنگ آپ بنانا چاہتے ہیں, یہ آپ کی ڈرائنگ کا مقصد کیا ہے. تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا تھا, اور جب سیٹسفائیڈ ہو جاتا تھا تو اس پہ کام شروع کر دیتا تھا. آج کل تھوڑے سے جو ہے نا ڈائریکٹ آ جاتے ہیں, تھوڑی سی ڈائریکٹنیس آ گئی ہے, وہ آ گئی ہے. لیکن ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اور آرٹ گیلریز میں, آرٹ انسٹیٹیوٹس میں یہ کر سکتے ہیں کہ پروسیس ورک کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. اس سے مٹیریل آپ کو مل جاتی ہے, اس سے آپ کو جو ہے نا آپ کو نو ہاؤ آ جاتی ہے, آپ جو ہے نا کلر کو سمجھ لیتے ہیں, اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن سر جیسے اب آپ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں ٹائم اس کے لیے بڑی میٹر کرتی ہے, لیکن جو ہمارا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہوتا جا رہا ہے, ہم کریڈٹ آرٹس کے چکر میں پڑ گئے ہیں, تو وہاں پہ کیا آپ کو نہیں لگتا بینگ آرٹ ایجوکیشنسٹ اور آرٹ ایڈمنسٹریٹر بھی کہ اس چیز کو بھی تھوڑا سا ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جو فائن آرٹس میں جتنی یہ ٹیکنیکل اسٹڈیز ہیں ان کو ٹائم, پریکٹیکل ٹائم زیادہ ملنا چاہیے, بجائے کہ ہم شارٹ ٹائمز میں اس کو ڈائیورٹ کر کے ہم آگے بڑھائیں؟ آپ کی بات جو ہے وہ ایکیڈمک لیول پہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 2 قسم کے آرگنائزیشنز جو ہے وہ آرٹ ٹریننگز کر رہے ہیں ینگسٹرز کی. ایک پرائیویٹ اسٹوڈیوز ہیں اور ورک شاپس ہیں جو کہ گیلریز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اینڈ کالجز ہیں. پبلک سیکٹر میں چونکہ میں اس کا حصہ رہا ہوں اور اس کا حصہ ہوں, ہماری آخری میٹنگ ہوئی تھی کریکولم پہ 2013 میں, اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے اب بھی موجود ہے. اور میرے حساب سے جو ہے اس میں ہم بڑے ہم سے پہلا جو گروپ تھا اس میں جو سینئر لوگ تھے وہ شامل تھے. ہمارا جو ہے ہم ان کے حساب سے, آپ کے لوگوں کے یا آج کے اسٹوڈنٹس کے حساب سے ہم سینئرز ہیں, لیکن جو پروفیسر طیب عزیز ہے, سلیمہ ہاشمی ہے, ان کے حساب سے جو ہے نا ہم تو ان کے جونیئرز ہیں. تو جو ہمارا گروپ تھا, ہم لاہور میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں 456 پیجز کا ہم نے HEC کا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے. اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے جس میں پہلے اس کو پورے پاکستان میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس کو فائن آرٹس کہتے تھے, یہ لفظ آرٹ اینڈ ڈیزائن جو ہے یہ آ گیا, کریٹیو انڈسٹریز کو شامل کیا گیا اس میں, یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. لیکن اس کو امپلیمنٹیشن وہ 456 پیجز میں, چونکہ ہم سارے آرٹ اینڈ ڈیزائن سے تھے اور یونیورسٹیز میں تھے, پرائیویٹ سیکٹر اور پورے پاکستان سے, NCRC نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی, اس میں اس میں جو ہے یہ بھی کرائیٹیریا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کیا ہونا چاہیے, 10 to 12 اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹیچر ہونا چاہیے, اسٹوڈیو کا کیسے ہونا چاہیے, ساتھ میں جو ہے ٹیچر کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹ کو کون کون سی فیسلٹیز آپ نے دینی ہے, کون کون سی چیزیں اویلیبل کرنی ہے, گیلری ہونی چاہیے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریگارڈنگ آرٹ اینڈ ڈیزائن دیٹ واز ان دیٹ ڈاکومنٹ. اس میں یہ ہے کہ جو کریکولم ہے اور کریڈٹ آورز ہیں وہ 20-80 اس کی ریشو ہے, اور پھر جب سبجیکٹ میں آ جاتی ہے تو 30-70 ہو جاتی ہے, 70% پریکٹیکل اور 30% تھیری. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جب ڈرائنگ کی کلاس لیتے ہیں تو ڈرائنگ کی تھیوری نہیں ہوتی, ہم جب کمیونیکیشن ڈیزائن کی یا پروڈکٹ ڈیزائن کی کلاس لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس وہ تھیوری کے لیے ٹائم کم رہ جاتا ہے. اب دوبارہ اس کو تھوڑی سی ریوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے بچوں کی. اس سارے سفر میں آپ نے ہسٹری بھی پڑھی, اپنے پریزنٹ میں بھی رہے, کام کیا, اپنی سروسز دیں, آپ
باہر بھی گئے اٹلی جیسے آپ نے بتایا اپنی اسٹڈی کے لیے. آپ کی موسٹ جس سے آپ کہیں کہ آپ کی انسپریشن اپنے کام میں جو آپ کے بہت انفلوئنس ہوئے ہوں اس کے بارے میں بتائیں. میرا انفلوئنس جو ہے وہ کے پی کلچر جو ہے میرا مین انفلوئنس ہے, اور کے پی کلچر میں جو ہے نا پھر میڈم طیبہ اور غنی خان, یہ میرے مین انفلوئنسز ہیں. بیسیکلی میں کلچر پہ کام کرتا ہوں. میں خود کبھی کبھار جب بناتا ہوں میں فلاورز کرتا ہوں, تو مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں. اس میں کلرز ہوتے ہیں, شیپس ہوتے ہیں, ویرائٹی ہوتی ہے. پھول تو آپ کے ساتھ بولتے ہیں اگر آپ ان کو سننے کی کوشش کریں, اور کلرز آپ کی ایکسپریشن کر دیتے ہیں. میں اپنی ٹیچر سے بہت زیادہ انسپائر ہوں, طیبہ عزیز سے. اور غنی خان وہ یہ ہے کہ وہ غنی خان مجھے سمجھ آ گئی ہے, تو وہ ایک ایسی انسپائریشن ہے کہ وہ فلاسفر ہے, پینٹر ہے. تو مین انسپائریشن میری میڈم طیبہ ہے, اور غنی خان جو ہے وہ مجھ پہ حاوی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کے فیوچر پروجیکٹس, فیوچر میں کیا سوچ رہے ہیں کہ آرٹ کو مزید کتنا فلرش ہونا چاہیے, انسٹیٹیوٹ وائز, گیلری وائز یا پریکٹس وائز؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا آپ کے لائے عمل ہوگا زندگی کا؟ میں آپ سے اپنے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کے پی میں جو ہے, اسلام آباد میں تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ آرٹ اینڈ ڈیزائن گریجویٹس جو ہے, یا میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ ملک میں بے روزگاری ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں میری 2 بیٹیاں جو ہے انہوں نے پچھلے سال انہوں نے ڈگریاں لی, اور میرے خیال میں جو ہے نا 2-3 مہینے انہوں نے ریسٹ کیا, اور اس کے بعد ان کے پاس جابز ہے. تو میرے اپنے گھر میں ایگزامپل ہے کہ جابز تو ہیں آرٹ اینڈ ڈیزائن میں, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں, مارکیٹ کھلی پڑی ہوئی ہے. چاہے یونیورسٹیز میں جگہ ہو, چاہے پبلک سیکٹر میں ہو. مثلا ہر بندی کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر کنسٹرکشن انڈسٹری زیادہ ہو رہی ہے تو انڈسٹریل ڈیزائنر کا کام زیادہ ہو رہا ہے. اگر انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے تو کمیونیکیشن ڈیزائنر آگے جا رہا ہے. اگر چینل زیادہ ہو رہے ہیں تو ہمارے جو ہے ویڈیوگرافرز, اینیمیشنز اور ان کا کام زیادہ ہو رہا ہے. اسٹیج ڈیزائنرز اور فائن آرٹس والے اور ان سب کا کام زیادہ ہو رہا ہے. اگر گھر اور ٹاؤن شپس بن رہے ہیں تو پینٹرز کا کام زیادہ ہو رہا ہے, اور گیلریز بن رہی ہیں. سو میں تو اس لحاظ سے بڑا پازیٹیو ہوں کہ بھئی اسکوپ بہت ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن میں. کے پی میں بہت ہے, انڈیورز ہمارے ہیں. مثلا ہم نے جو ہے 2015 میں ہم نے ایک کوشش کی تھی یہاں پہ اسلام آباد میں, پاک چائنا سینٹر میں یونیورسٹیز کنسورشیم تھا, اور اس میں ہم نے 63 فٹ کی پینٹنگ بنائی. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس میں جو ہے ہزارہ یونیورسٹی سے بھی لوگوں نے حصہ لیا, اور اس میں آل پاکستان سے 35 آرٹسٹ ہم نے بلائے تھے, اور پھر انٹرنیشنل واٹر کلر سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا, اس کو یونیورسٹی نے بلایا تھا, نور کو. سو ماسٹر پینٹرز تھے. غلام عباس کمانگر ہو گیا, علی ساجد ہو گئے, شفیق صاحب ہو گئے جن کی ڈیتھ ہو گئی ابھی, اور کافی سارے 35 آرٹسٹ ہیں. فاروقی صاحب تھے. تو یہ سارے ہمارے ساتھ شامل تھے اس میں. وہ انٹرسٹنگ میرے لیے یہ ہے کہ وہ ہم نے بنائی اور اس کو ہم نے بڑا پبلسائز کیا, اور 2 سال تک وہ ورلڈ ریکارڈ رہا کہ یہ 2 پیسز میں سنگاپور سے اس کے لیے کاغذ منگایا گیا تھا. 2 پیسز میں بنا تھا. مزہ مجھے تب آیا کہ جب 2017 کی جنوری میں ایران اور انڈیا نے مل کے جو ہے اس ریکارڈ کو توڑنے کی کوشش کی, اور انہوں نے تقریباً ہمارا 63 فٹ تھا, انہوں نے 65 فٹ کا جو ہے وہ پینٹنگ بنائی, اور نیو دہلی میں انہوں نے بہت بڑا ایکٹیویٹی کیا. تو میں ذاتی طور پہ خوش تھا کہ جو چیز وہ کوئی لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے, ایران اور انڈیا کو اس کی فکر پڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے ایکٹیویٹی کمبائنڈ اس لیے کی کہ وہ اس کو کر لیں. مگر کنٹریبیوشن تو ہم کر رہے ہیں آرٹ اینڈ ڈیزائن میں, اور بڑا اچھا کر رہے ہیں. مثلا ابھی جو ہے 75 ایئرز آف پاکستان ہے, اور ہم 14 اگست کو تو نہیں, کیونکہ اس دن چھٹی پڑ رہی ہے اور گورنمنٹ اور سارے لوگ انگیجڈ ہیں, لیکن ہم 17 اور 18 کو جو ہے 75 ایئرز آف پاکستان پہ ایگزیبیشن کر رہے ہیں اس مردان میں, اور بہت بڑی لیول کا کر رہے ہیں. گروتھ کا یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی لکی مروت میں جو ہے جو کالج بنا ہے, وہاں کا وائس چانسلر ڈاکٹر اورنگزیب جو ہے US گریجویٹ ہے, تو وہ جانتا ہے آرٹ کو. گیلریز میں گیا ہے, سنسناٹی گیا ہے. سنسناٹی از دا آرٹ کیپٹل آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ گیا ہے. تو نومبر تک ہمارا پلان یہ ہے کہ ایک ایسا ڈائلاگ, ایک ایسا کانفرنس ہم کریں گے پرابیبلی ان اسلام آباد, کہ جس میں آرٹ اور کلچر پہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہم مل کے بیٹھیں گے, اور یہاں پہ اس پہ ڈائلاگ ہوگا, اور ایک نئی چیز جو ہے
اردو کی کانفرنسز ہو رہی ہے, کیمسٹری کی ہو رہی ہے, فزکس کی ہو رہی ہے. ہم 8 کانفرنسز جو ہے یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے, اور پھر اس میں ہمارے کانفرنسز میں مزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خالی کانفرنس نہیں ہوتی. مثلا باقی لوگ جب کانفرنس کرتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا وہ, ہماری کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ وہ آرٹ گیلری ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا ایٹ اے ٹائم 3-4 ایگزیبیشن لگے ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کے 3 ہال ہیں تو 3 ایگزیبیشن وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. پھر ڈائننگ ایریا میں آپ کر لیتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے, تو میں تو بڑا پازیٹیو ہوں آرٹ اینڈ ڈیزائن کے فیوچر کے لحاظ سے اور اپنے فیوچر انڈیورس کے لحاظ سے. اور ابھی جو 4-5 سال میرے پاس رہتے ہیں تو تھینکس ٹو مائی فرینڈس, تھینکس ٹو گاڈ کہ میرے دوست میری بات سنتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. تو شاید ہم کے پی میں جو ہے 2-4 اور جگہوں پہ آرٹ اینڈ ڈیزائن شروع کر سکیں. اور اس لحاظ سے جو ہے جو یوتھ ہے ہماری, ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اسکل ڈیولپ کر سکیں اور وہ کنٹریبیوشن کر سکیں. بات ہوئی کانفرنسز کی اور ساری ایفرٹس کی, تو اس سارے میں جو آرٹسٹ بھی ایک ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی, تو آپ کو جو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش لگی ہے کہ جو آؤ بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آپ کو کاوش کیسی لگی اور اس کاوش کے بارے میں. ہمارے پاس ہمارا آرٹسٹ, ہمارا ڈیزائنر جو ہے وہ جب ہم اس کو لے آتے ہیں, اور شاید کچھ جو ہے مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. کیفی میں تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اس سے ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ کمرشلائز ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو پیسوں کے لحاظ سے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, پیسے اس کے پاس آ ہی جاتے ہیں, اپنا خرچہ پورا کر لیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی, تو اس کے لیے میں نے انٹرویو دیا. اس کے لیے انہوں نے مجھے سلیکٹ تو نہیں کیا, لیکن اس کا مزہ یہ ہوا, فائدہ یہ ہوا کہ جب میں یونیورسٹی گیا تو اس آرگنائزیشن سے جو ہے نا ایک لیٹر آ گیا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے, جو کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ آرٹ کالج ہے, تو 10 اسکالرشپس انہوں نے بھیج دیے اسٹوڈنٹس کے لیے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی, مردان کے تھے. تو مردان کے تھے, وہ آ گئے تو تورو گاؤں کے. تو ان سے میں نے کہا کہ جی آپ کے گاؤں کا ہمارا سب سے بہترین اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پینٹنگ کا, وہ آپ کے گاؤں کا ہے لیکن یتیم ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ کام کرے تو ہم اس کو جو ہے نا فیسوں کے پیچھے بگاتے رہتے ہیں کہ یار فیس جمع کرو, کلیئرنس نہیں ہو رہی. تو اس نے کہا کہ جی اس ایک یتیم اسٹوڈنٹ کو چھوڑیں, میں ہر سال آپ کو جو ہے نا ایک اسکالرشپ دیا کروں گا کسی بھی ضرورت مند اسٹوڈنٹس کے لیے. تو لوگ جو ہے انکریج کرتے ہیں, لوگ اسکالرشپ دیتے ہیں. اور مجھے باقی یونیورسٹیز کا ڈیٹا نہیں ہے میرے پاس, لیکن میرے پاس اس وقت 135 اسٹوڈنٹس ہیں عبدالولی خان یونیورسٹی میں, کیونکہ ایک کلاس میں 3 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ہم 4 سیشن لیتے ہیں اینولی. تو 120 ہونے چاہیے, میرے پاس 135 ہیں. تو میرے 65 اسٹوڈنٹس جو ہے 135 میں سے وہ اسکالرشپس پہ ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے, انکریجمنٹ مل رہی ہے, یونیورسٹی انکریجمنٹ دے رہی ہے. پھر ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ چاہے امیر ہے یا غریب ہے, لیکن اگر کوئی بچہ یتیم ہے یا بچی یتیم ہے تو اس کو اسکالرشپ دے دیتے ہیں. یتیم کے لیے ہمارے رولز ہیں یونیورسٹی کے کہ یتیم کی ایجوکیشن فری ہے. تو باقی شاید ہم کوئی نیکی وغیرہ نہیں کرتے ہو تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں. نیڈ بیس اسکالرشپس ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر جو ہے یہ جو ہم سال میں 2 مرتبہ ایگزیبیشن کرتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کا کام اس میں جو ہے نا بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے جو ہے اس کو جو ہے نا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کام, مثلا وہ جب کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جا کے ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ تو 4 سال انتظار کرتا ہے, پھر نوکری ڈھونڈتا ہے. یہاں پہ اگرچہ اس کو پیسے اچھے نہیں ملتے جو مارکیٹ میں ملنے چاہیے, جو چیز 30,000 روپے کی بکتی ہے یہاں پہ اس کی 10 یا 15,000 میں چلتی ہے, لیکن اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کہتا ہے, کبھی کبھار والد صاحب پوچھتے ہیں کہ کوئی آرٹ ورک نہیں بکا, تو مجھے اس بات کا مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ جب مجھے یہ بتاتا ہے نا تو مجھے, میں ہی سورس ہوتا ہوں اس کا. کسی کو میرے دوست ہوتے ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں. تو لاہور سے جو ہے ایم فل کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے فون کیا کہ جی فیس کے دن آ گئے, میری جو ہے نا 2-3 پینٹنگز نہیں بکی تو فیس جمع کرانی ہے. تو یہ باتیں جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سنتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں, اور یہ خود جو ہے نا کمانے کے چکروں میں ہیں, اور اپنی پاکٹ منی پوری کر رہے ہیں, اور اپنے لیے میٹیریل خرید رہے ہیں. اور جب کوئی جو ہے نا میوزک میں بڑا اچھا جو ہے نا رسپانس آ رہا ہے. مثلا ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے شاہ سوار, نام ہی لے دیتا ہوں اس کا, تو شاہ سوار رباب کی کلاسز چلا رہا ہے, تو اور بڑا خوش ہیں. فوٹوگرافرز ہمارے پاس ہیں, اور ابھی ہم نے جو ہے, آپ نے NCA سے بھی پڑھا ہوا ہے, تو آپ ہی کے کالج کا جو ہے ایک ہمارا ملٹی میڈیا آرٹس کا ایک بندہ آ گیا. تو نیکسٹ جو ہماری پلان ہے کہ ہم ملٹی میڈیا آرٹس بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا انسٹیٹیوٹ ہو جائے گا KP میں پاک آسٹریا کے بعد,
کہ ہم جو ہے نا ڈیجیٹل آرٹس اور ملٹی میڈیا آرٹس اور یہ ساری چیزیں یہ کر لیں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم جب ٹیچرز کو لیکچرز کے لیے بلاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا ٹیچر چاہیے. تو میں آپ کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا تھا اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں ویب پیج ڈیزائننگ نہیں آتی. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم مارکیٹ میں جو کمیونیکیشن ڈیزائن کا اسٹوڈنٹ بھیج رہے ہیں وہ کمپلیٹ کوڈنگ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ہم سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ایکوپ کر کے اسٹوڈنٹ کو بھیج رہے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے میں گیا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں اور ان سے پوچھا کہ جی یہ ویب پیج, وہ مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ جی وہ اسٹوڈنٹس بھی کہہ رہے تھے, ایون میرے جو فیکلٹی تھی انہوں نے بھی مجھے یہی بات کی کہ بھئی سر ہم تو پیج ڈیزائن کر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے نا کمپوزیشن کر لیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے, پیج کو چلانا ہے. تو لکیلی ہمیں جو ہے نا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ایک یو کے گریجویٹ پی ایچ ڈی ڈاکٹر مل گیا جو کہ کوڈنگ اور انجینئر, اور وہ راضی ہو گیا. سو وی آر ہیپی دیئر کہ ہمیں جو ہے نا ایک کوڈنگ کا ٹیچر جو ہے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا اسسٹنٹ پروفیسر وہ آ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے ہمارے, کیونکہ ان کے تو ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. تو وہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی دن آپ پسند کریں ٹائم ہم پسند کریں. تو پھر تو 6 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. ہمارے کلاس میں جو ہے ہلکا ہلکا میوزک بھی چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. خوراک کی ضرورت ہو تو خوراک بھی آ جاتی ہے, پین کو کہہ دیتے ہیں چائے بھی آ جاتے ہیں. تو ان کی کلاسز میں تو یہ نہیں ہوتی. اور جو لبرٹی اسٹوڈنٹ کو ہوتی ہے تو اور جو جس انداز میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جب آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں اور آئیڈیاز ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور کلر سکیمنگ اور یہ ساری چیزیں, تو لوگوں کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ابھی ہم جو ہے نا کوشش یہ کر رہے ہیں کہ شاید میں بھی اور عبدالولی خان یونیورسٹی, پختونخوا کالج آف آرٹس عبدالولی خان یونیورسٹی اور ثوابی یونیورسٹی اور جو لکی مروت یونیورسٹی ہے کہ ہم شارٹ کورسز شروع کرائیں, کریش پروگرامز. مثلا اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ سرکاری نوکر ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے ہیں, دکاندار ہوتے ہیں, کبھی کبھار جو ہے نا کہتے ہیں یار فوٹوگرافی سیکھنی ہے, اینیمیشن سیکھنی ہے. آج کل تو ہر بندہ جو ہے نا یوٹیوبر بھی ہے, تو اینیمیشن سیکھنی ہے, ویڈیوگرافی سیکھنی ہے. تو ہم یہ بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے چکروں میں ہے اور اب سستے ریٹوں پہ کہ بس صرف استاد کا خرچہ وہاں پہ پورا ہو. یونیورسٹی تو ویسے بھی آفٹرنون میں خالی پڑی ہوتی ہیں, کلاس رومز خالی ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں اور یہ چیزیں سیکھیں. تو پرابیبلی دس سپٹمبر یو ول ہیئر ان نیوز پیپرس کہ ہم جو ہے نا یہ شارٹ کورسز کریش پروگرام بھی کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. بات چیت ہو رہی تھی ڈیولپمنٹ کی, آرٹ ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کی. کافی ڈپارٹمنٹس بنے اور ابھی بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس دوران کیونکہ آرٹ اٹ سیلف ایک اوپننیس کی بات ہے, بات آگے کنوے کرنے کی بات ہے, تو اس دوران آپ کو کیا کیا مشکلات فیس ہوئیں, کیا کیا لمیٹیشنز اس کلچر میں ہیں جو کہ ابھی تک آرٹ اس طرح سے ڈیولپ زیادہ نہیں ہو پا رہا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی وہاں پہ لمیٹیشنز ہیں جن کو دور ہونا چاہیے, اور جو دور ہو سکتی ہیں تو کس طرح سے ہو سکتی ہیں؟ یہ کافی جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ انسٹیٹیوٹس جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ انسٹیٹیوٹس جو کہ کسی یونیورسٹی کے اندر کام کر رہے ہیں ان میں بہت زیادہ وہ ہے, فرق ہے. اور ریسورسز اور ان سب چیزوں کے حوالے سے, فیکلٹی ہائرنگ کے حوالے سے, مثلا اگر آپ جس طرح ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا آپ موازنہ کریں ایجوکیشن, امپورٹنگ آف ایجوکیشن کے حوالے سے کہ آج کے دور میں جو ہے نا کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے, تو وہ کافی مشکلات ہیں. ایکوپمنٹ اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ وہ آپ کو ایز اے ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی یونٹ, اور یونیورسٹی میں جو ہے کسی میں 30 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو وہ شیئر ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹس, انڈیپینڈنٹ چیزیں جو ہے نا وہ تو بہت ضروری ہے. ایکوپمنٹ اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں, وہ بڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ اپروولز وغیرہ لے بھی دیں. مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں وہ تو آپ کو کرنا ہوتا ہے, تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. مثلا اگر آپ نے جو ہے نا ڈرائنگ شیٹس بنوانے ہیں, ڈنکی شیٹس جس کو ہم جنرلی کہتے ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے کارپینٹر کو سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چیزیں بہت کم اویلیبل ہوتی ہیں. کچھ اور بھی لمیٹیشنز ہیں ہماری سوسائٹی کی وجہ سے, اور وہ سوسائٹی کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم پورٹریچر کی طرف کم جاتے ہیں, ہم اسکلپچر کی طرف کم جاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے پاس جو پینٹنگ کا اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ رورل ایریاز سے ہوتا ہے موسٹلی, تو اس کو ہو جاتا ہے پرابلم کہ وہ کیا بنائے کیا نہیں بنائے. مثلا ایک اسکلپچر سے میری بات ہوئی اور وہ جو ہے پھر مجھے بھی اس کا کوشچن بڑا اچھا لگا. مثلا اس نے بڑے اچھے انسٹیٹیوٹ سے اس نے ڈگری لی تھی, لیکن وہ کنفیوز تھا, وہ اسکلپٹر تھا,
اور وہ سوسائٹی کیونکہ وہ ایک گاؤں کا رہنے والے تھا، گاؤں میں جب وہ گھر میں کام کرتا تھا تو گھر تو آپ کو پتہ ہے گاؤں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس نے ایک کارنر میں جو ہے نا شیڈ بنا کے اسکلپچر اسٹوڈیو بنایا تھا. پھر لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تھینکس ٹو ڈاکٹر ابظاہر صاحب اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے، وہ ایک آیات اس نے مجھے دی، قرآن پاک کی آیات تھی، بڑی خوبصورت آیات ہے، سورہ سبا کی 13 نمبر آیات، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اپنے لیے جو ہے فصیلے بناؤ، یعنی بڑے بڑے گھر بناؤ، فصیل جس کے مضبوط ہو، اس پہ تماثیل بناؤ، اور ساتھ میں جو ہے بڑے بڑے لگن پودے لگانے کے لیے یہ لگاؤ. تو اس کو میں نے کہا کہ یہ اسکلپچر ہی ہے نا، جس کو ریلیف ورک ہم کہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کہتے ہیں. ہم لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، ہم سمجھایا نہیں جاتا ٹھیک طریقے سے. ہم بھول جاتے ہیں کہ تسخیر کائنات کا کیا مطلب ہے. ہم فکر کرنا، تدبر کرنا، ذکر کرنا، اس بات کو بھول جاتے ہیں. اور جب ذکر کی بات ہوتی ہے تو یہ جو آپ کا پروگرام ہے آؤ بات کریں، یہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو بات کرتے نہیں ہیں. تو جب میں تو چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے میں یہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوں، یہاں پہ میرے ساتھ 2-3 لوگ اور ہوں اور مجھ سے زیادہ بہتر ہوں، اور یہاں پہ پینل ڈسکشن ہو، کراس ٹاک ہو، تاکہ چیزیں اوپن ہوئیں اور ینگسٹرز کے لیے ہم اس کو ایزی بنائیں. مثلا آج کل جو ہے لوگوں کو جابز ملتے ہیں، اسپیشلی کمیونیکیشن ڈیزائنرز کو، انٹیریئر ڈیزائنرز کو، اور پینٹنگ والوں کو. کمیونیکیشن ڈیزائنر والے جو ہے نا وہ موسٹلی ریموٹ کام کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اور وہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ٹھاک سیلریز لے رہے ہیں، کمیشن لے رہے ہیں، جابز کر رہے ہیں، لیکن ان کو وہ موقع فراہم نہیں ہو رہا کہ وہ اس چیز پہ بات کریں. تو بات کرنے کے لیے جو ہے، اور اس سوسائٹی میں یہ ٹیبو جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے ڈسکشن کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور جب یہ ہمارے پاس آئے گی تو تبھی ہم کر پائیں گے. تو بات نکلی ہے کہ بات ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، اور ہمارا بھی یہی ایک مقصد ہے کہ آؤ بات کرتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ بات کی اس سارے متعلق، اور آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں وقت نکالا ہمارے لیے، اور ہمارے لیے کوئی رائے آپ کے نزدیک ہو کچھ. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں جو شارٹ کمنگ مجھے لگتی ہے بات نہ ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کچھ آپ ایفرٹس کر رہے ہیں ایز اے گیلری کیوریٹر، ایز اے گیلری اونر، اور اب یہ پلیٹ فارم آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، اس بات کو جاری رکھیں. آپ کے لیے میرا یہی پیغام ہے. ہر طبقہ فکر کے جو آرٹسٹ ہیں ان کو بلائیں، اور ہم حاضر ہیں کہ اس بات کو پلائیں. ہم اپنے یوتھ کو جو ہے اسکل دینا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، اور اسی پہ جو ہے اتفاق کرتے ہیں کہ اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں شکریہ، وقت آپ کا بھی نکالا. بہت بہت شکریہ. اسی سے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. اس سلسلے کو آپ آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پروگرامز کو آپ دیکھیں، فالو کریں. ہم اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے اگلے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.